عوامی امداد بھی شاہکار ہے، قابل تحسین ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس سیلاب کی مد میں مدد کی ہے اور کر رہے ہیں. یعنی واقعاً جس طرح مصیبت بہت بڑی ہے اسی طرح لوگوں کی مدد بھی بہت عظیم ہے. لیکن افسوسناک پہلو یہ ہے کہ یہ ساری عظیم مدد لوگوں کی اور جذبہ یہ سیلاب زدگان تک پہنچ نہیں رہا ہے. چونکہ کوئی نظم نہیں ہے پاکستان کے اندر، کوئی سینٹرل نظام نہیں ہے، سسٹم نہیں ہے، بحرانوں کی مدیریت کے لیے مینجمنٹ، ڈیزاسٹر مینجمنٹ نہیں ہے، ادارہ کوئی بھی نہیں ہے. لہٰذا لوگ اپنے خلوص کے تحت، جذبے کے تحت خود ہی امداد اکٹھی کرتے ہیں، خود ہی جا کے پہنچا بھی آتے ہیں. اور یہ کام موازی طور پر ہو رہا ہے. موازی کام یعنی ایک ہی کام کئی لوگ ایک ہی علاقے میں کر رہے ہیں. کوئی مثلاً ایک تنظیم ہے، اس نے کئی ٹرک پانی بھرا جا کے ایک علاقے میں تقسیم کرائے، دوسرے نے بھی کئی ٹرک پانی بھرا پینے کا وہاں تقسیم کرائے، تیسرے نے بھی وہی ٹرک بھرا. اب پانی کھانا کھائیں گے تو پانی پئیں گے نا، کھانا بھی تو دو ان کو، اور بھی تو ضروریات ہیں ان کی. لہٰذا وہ سینٹرل نظام نہ ہونے کی وجہ سے یہ موازی کام ہو رہا ہے جس میں لوگ جو بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں. ابھی میں ایک اعداد و شمار عرض کروں گا، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پاکستانی قوم کتنی توفیق ہے اللہ تعالیٰ کی ان کو کہ ایسے موقعوں پر وہ پوری دنیا کی قوموں پر سبقت رکھتے ہیں. اور یہ مسلم تاریخی بات ہے، یہ ہر موقع پر انہوں نے ثابت کیا ہے. آگے مناسب تدبیر نہ ہونے کی وجہ سے، سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے ان کا یہ جذبہ اور محنت ضائع چلی جاتی ہے، اکثر مدد ضائع ہو جاتی ہے. میں اس مدد کی بات کر رہا ہوں جو پہنچتی ہے سیلاب زدہ علاقوں میں، وہ ضائع ہو جاتی ہے. اب وہ مدد جو اداروں کے اندر ہی سٹور ہو جاتی ہے، تنظیموں کے اندر ہی سٹور ہو جاتی ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا، وہ آپ خود جانتے ہیں. یہ مدد جو پہنچتی ہے ان علاقوں کے اندر، یہ بھی مناسب انتظام نہ ہونے کی وجہ سے یہ ضائع ہوتی ہے. ایک وجہ یہ ہے کہ سیلاب زدہ علاقوں کی کوئی منظم معلومات نہیں ہیں، جس کو آج کی ٹیکنالوجی کی زبان میں ڈیٹا کہا جاتا ہے. میں اپنے ان طالب علموں کو متوجہ کرنے کے لیے مومنین کو کئی دفعہ اس اصطلاح کی وضاحت کی ہے کہ آج کے زمانے میں فیصلہ کن کردار اسلحے کا بھی نہیں ہے، پیسے کا بھی نہیں ہے، اور کسی چیز کا نہیں ہے، ڈیٹا کا ہے. وہ ملک کامیاب ہے جس کے پاس ڈیٹا کا سرمایہ ہے. وہ کاروباری کمپنی کامیاب ہے جس کے پاس ڈیٹا کی مالک ہے. ابھی آپ دنیا میں سادہ سا ایک حساب کتاب کر لیں، سب سے امیر ترین لوگ دنیا میں کون ہیں جن کی ڈیٹا کمپنیاں ہیں؟ یہ سب سے امیر ہیں. کسی زمانے میں اسلحہ بنانے والے سب سے امیر ہوتے تھے، سونے کی تجارت کرنے والے سب سے امیر ہوتے تھے، یا بادشاہ زیادہ امیر ہوتے تھے. آج کل یہ کمپنیاں زیادہ امیر ہیں، چونکہ یہ سب سے قیمتی سرمایہ یہ ڈیٹا ہے. ڈیٹا سے مراد وہ معلومات، مصدقہ معلومات، مسلمہ معلومات، ثبوت شدہ، ثابت شدہ معلومات جو کسی منصوبے میں، پلاننگ میں بنیاد بنتی ہیں یا استعمال ہوں، اس کو ڈیٹا کہتے ہیں. وہ مصدقہ معلومات، حقیقی معلومات جو فیک نہ ہوں، غلط نہ ہوں، جھوٹی نہ ہوں، افواہیں نہ ہوں، سنی سنائی نہ ہوں، مصدقہ معلومات ہوں. ان کی بنیاد پر نظام چلتا ہے. یعنی اس وقت دنیا جو ڈیجیٹل دنیا ہو گئی ہے، ڈیجیٹل دنیا کا یہ سب سے قیمتی ہتھیار بن گیا ہے. اس کا ایک نقصان ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیلاب زدگان کی جو مدد ہو رہی ہے، یہ اتنی مدد ہے جو ہو چکی ہے، اس سے بہت بڑا ایک مسئلہ سیلاب زدگان کا حل کیا جا سکتا ہے اگر کسی بنیاد پر یہ تقسیم ہو. چونکہ نہیں ہے کوئی ایسا اطلاعاتی یا معلوماتی بینک نہیں ہے جس میں یہ سب کچھ موجود ہو، جہاں رجوع کر کے دیکھا جا سکے کہ کتنے لوگ متاثر ہیں، کس علاقے میں کس چیز کی ضرورت ہے، تاکہ مختلف امداد پہنچانے والی تنظیمیں ان کو بانٹ دیا جائے. سیلابی علاقہ سب علاقوں میں نہ جائیں،
ایک تنظیم کو ایک علاقہ دے دیا جائے کہ یہ ضلع آپ کے ذمے ہے، آپ نے دوسرے کسی ضلع میں نہیں جانا، دوسری تنظیم کو دوسرا ضلع دے دیا جائے، تیسری کو تیسرا دے دیا جائے کہ اس ضلع کی سارے کام آپ نے کرنے ہیں، دوسرے ضلع کے سارے کام آپ نے کرنے ہیں، تاکہ ایک ہی جگہ پر سارے جا کر جمع نہ ہو جائیں اور وہاں نہ آ جائیں۔ ایک مسئلہ بڑا یہ ہے کہ بعض لوگوں کے پاس پیسہ جمع کرنے کا بہت اچھا طریقہ ہے، یعنی امداد فوری جمع کر لیتے ہیں، ان کے پاس نظام بنا ہوا ہے، لیکن یہ مدد تقسیم کرنے کے لیے توانائی نہیں ہے، اور شوق یہ ہوتا ہے، یہ خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے ہاتھ سے، اپنے پرچم سے، اپنے جھنڈے سے، اپنے لوگوں سے سارا کام کریں، جبکہ نہیں کر سکتے، توانائی نہیں ہے، افراد نہیں ہیں۔ یہ جاتے ہیں آسان ترین کام کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ سڑکوں پر جہاں گاڑیاں ان کی جاتی ہیں وہیں پر سارے ٹرک خالی کر کے آ جاتے ہیں۔ تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کئی ٹرک، 20 ٹرک ایک ہی سڑک پہ کھڑے ہوئے ہیں، ان کے اندر 2-4 آدمی ہیں، وہ اندر سے سامان اٹھا کے باہر پھینک رہے ہیں، باہر جمعیت دونوں طرف کھڑی ہوئی ہے، وہ سارا سامان سمیٹ کے، ان میں کچھ گداگر ہیں، کچھ پیشہ ور ہیں، کچھ ذخیرہ اندوز ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہ سامان ٹرکوں سے اتار کے مارکیٹوں میں جا کر بیچ دیتے ہیں۔ اس وجہ سے اس امداد کا اکثر حصہ ضائع جا رہا ہے، ان ضرورت مندوں تک نہیں پہنچ رہا۔ لوٹ مار بھی کثرت سے ہو رہی ہے اس کے اندر۔ ضروری اشیاء کا چونکہ معلومات نہیں ہیں، کوئی ڈیٹا بینک ہے نہیں ہے جہاں سے سب کو یہ معلومات ملیں، کوئی سینٹرل ایسا ادارہ نہیں ہے جو سب کو مینیج کرے، مربوط کر کے، لہٰذا موازی کام کرنے کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ غیر ضروری چیزیں زیادہ جا رہی ہیں، ضروری چیزیں نہیں ہیں۔ مثلا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ان سیلاب زدگان کی ضرورت نہیں ہے، ان میں تقسیم کراتے ہیں، جو ان کی بنیادی ضرورت ہیں وہ نہیں پہنچتے ان تک۔ مقامی لوگ کچھ ایسے ہیں جو امداد میں معاون ثابت ہو رہے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو رکاوٹ ثابت ہو رہے ہیں۔ سیلاب زدہ علاقوں میں مقامی لوگ کچھ ایسے ہیں جن کے لیے یہ موقع بن جاتا ہے اپنی چودراہٹ کا، اپنی لیڈرشپ کا، اپنے وہاں پر گروپ چلانے کا، کہ اس علاقے کی امداد ہمارے ذریعے سے تقسیم ہو، اور وہ پھر قبائلی بنیادوں پر، وفاداریوں پر، سیاسی بنیادوں پر یہ کام کرتے ہیں۔ اور جیسے فرقہ وارانہ متعصب نظریات بھی آپ نے سن لیے ہیں، یہ بھی افسوسناک ہے کہ پاکستان میں یہ بھی طبقہ موجود ہے جن کے اندر سرے سے انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، جو کھل کے کہہ رہے ہیں کہ آپ امداد کریں لیکن شیعوں کو کچھ نہ دیں، آپ باقی سب کو دیں، شیعوں کو نہ دیں۔ امدادی کام کے لیے ٹریننگ کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں یہ ریسکیو والے جو ایک ادارہ بنا ہوا ہے حادثات میں، کہ اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے تو ایکسیڈنٹ والے زخمی کو کس طرح مدد دی جاتی ہے۔ بعض اوقات یہ نامناسب مدد کی وجہ سے وہ مر جاتا ہے، جس کی پسلی ٹوٹ گئی ہے، جس کا سر ٹوٹ گیا ہے، جس کی ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں، اس کو اٹھانا کیسے ہے، یہ ٹریننگ ہوتی ہے، تربیت ہوتی ہے، طبی امداد دینے کے لیے تربیت ہوتی ہے، جس کو چوٹ لگے، یہ سانس نہیں آ رہی ہے، اس کی تربیت ہوتی ہے، اور یہ تربیت لینی چاہیے عموماً لوگوں کو۔ حادثاتی صورت میں ہم ابتدائی امداد زخمیوں کو دینے کے لیے ٹریننگ لیں، ہم ضروری سمجھیں، اپنے لیے سب کو پتہ ہونا چاہیے۔ امداد تقسیم کرنے کے لیے بھی ایک ٹریننگ کی ضرورت ہے، اور یہ تربیت نہیں ہے۔ اس وجہ سے غیر تربیت یافتہ افراد جب جاتے ہیں، گرمی تحمل نہیں کر سکتے، حبس کا موسم ہے، پانی ہے، بجلی نہیں ہے وہاں پر، پنکھے نہیں ہیں وہاں پر، اور یہ زندگی میں ایک دن بھی اے سی کے بغیر نہیں رہے، یہ جذبے میں چلے جاتے ہیں امداد تقسیم کرنے وہاں جا کر اب ان سیلاب زدگان سے کہتے ہیں کہ اے سی روم کہاں ہے آپ کا۔ سیلاب زدگان بھی حیران ہوتے ہیں کہ یہ حیوان کہاں سے آیا ہے جو ہماری حالت دیکھ نہیں رہا کہ ہم کس حالت میں ہیں، ہم سے اے سی پوچھتا ہے کہاں پر لگا ہوا ہے۔ وہ تربیت کی ضرورت ہے، جو لوگ امدادی کام کرتے ہیں ریہرسل کروائی جائے، ان کی کارگاہیں ہوں، کیمپ ہوں، ان کیمپوں میں ان کو امدادی سیلابی علاقوں کی امداد ایک طرح سے ہے، آگ جہاں لگ جائے وہ امداد ایک طرح سے ہے، زلزلہ زدگان کی امداد کی الگ ٹریننگ ہونی چاہیے۔ یہ اپنے طور پر تنظیمیں بھی کر سکتے ہیں، سرکاری سطح پر بھی ہو سکتا ہے یہ کام۔ میں صرف توجہ دلا رہا ہوں کہ جو
اس صورتحال سے، اس بحران سے مسائل سامنے آتے ہیں، ان کو ہم بر وقت مشاہدہ کریں، مطالعہ کریں اور تیاری اس طرح سے کریں. ہم امداد کرنے والے زیادہ ہیں، یہ بات مسلمات میں سے ہے کہ پاکستان میں لوگ اپنی اپنی حد تک، ممکن ہے کوئی 1 روپیہ دے، کوئی 2 روپے دے، کوئی 1000 روپیہ دے، کوئی 1,00,000 روپیہ دے، کوئی زیادہ دے، لیکن ہیں بہت قلیل طبقہ میں سمجھتا ہوں پاکستان میں ہوگا جن کے دل میں بالکل ہی احساس مرا ہوا ہو انسانیت، اور وہ حتیٰ مدد بھی نہ دیں. ہیں ایسے کثرت سے موجود ہیں. اور اگر آڈٹ ہو یہ ساری مدد تو میرے خیال میں کھربوں روپے ابھی تک امداد جمع ہو چکی ہے مختلف اداروں اور تنظیموں کے ذریعے سے. اس کو پہلے تو ایک آڈٹ ہونا چاہیے سب کا جو امداد جمع کر رہے ہیں، اور دوسرا تقسیم کرنے والے افراد ان کے پاس نہیں ہیں. بعض ایسے لوگ ہیں جن کے پاس تقسیم کا اچھا نظام ہے، بعضوں کے پاس پیسہ فنڈ اکٹھا کرنے کا اچھا انتظام ہے. تو یہ دونوں مل کے آپس میں کام کریں. ایک ادارہ فنڈ اکٹھے کرے، دوسرا آگے جا کر فیلڈ میں اس کو تقسیم کرے. مرد مومن مرد مجاہد مقصد علم جہاد، امت کا سرمایہ ہے آغا سید جواد.